عامر لیاقت اور تانیہ شاہ کی جو ہے نا وائرل ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، بٹ آج اس کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سارا کرایا جو ہے نا یاسر شامی کا ہے۔ یہاں پہ جو چیز ابھی تک میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ مثلا یہ میرا فون ہے، میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ وہ ایسے کرتے کرتے باتوں میں لگاتے وہ فوری اپنے نمبر پہ واٹس ایپ کر لے۔ کچھ اس طرح کا کام کیا ہے یاسر شامی نے، اور یہ دوستو آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے مورل اور ایتھیکل ویلیوز کی زد میں آنے والے واقعات میں سے ایک بہت بڑے واقعے کی، جن میں سے ایک بہت بڑا واقعہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت پاکستانی میڈیا انڈسٹری کا وہ لیجنڈ تھا جو کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، ان کو سننے والے ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتے۔ کیا مرد کیا عورت، بڑے چھوٹے، سب کے سب ان کے فین رہے ہیں۔ عامر آن لائن سے لے کر سحر و افطار کی ٹرانسمیشن اور پھر وہ ایک معروف سیاسی شخصیت بن کر بھی ہمارے معاشرے میں کام کرتے رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوا کہ اتنا طاقتور انسان ٹوٹ پھوٹ گیا؟ ڈاکٹر عامر لیاقت کی شادیاں تو 3 ہوئیں، لیکن ان کی پہلی شادی سیدہ بشریٰ اقبال سے ہوئی، جن میں سے ان کے 2 بچے بھی ہیں، اور وہ ایک بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے 2 شادیاں مزید کی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کو مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑا۔ اب بات یہ ہے کہ پہلی بیوی جو کہ ان کی واقعی ایک دکھ درد اور ان دنوں کی ساتھی رہی، جو کہ ان کے زندگی کو اس مقام تک پہنچانے میں بہت مددگار رہی۔ یہ یاد رکھیے کہ جب ہم زندگی آغاز کرتے ہیں تو اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہماری سکسیس سٹوری میں شامل ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا آپ کا اور آپ کا مددگار سے لے کر بڑے سے بڑا کام کرنے والا شخص بھی آپ کی اس کامیابی کا حصے دار ہوتا ہے۔ تو گویا ایسے لوگوں کا احسان مند ہی رہیں تو بہتر ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ ہوا یہ کہ ان سے ڈیورس ہوئی ان کی پہلی بیوی سے، جس کے بعد پھر باقی دوبارہ شادی کی، اور اس کے بعد آخری شادی جو ان کی تیسری شادی تھی، جو کہ انہوں نے اس وقت کی جب وہ بے شمار ٹوٹے پھوٹے تھے، اور اسی لیے انہوں نے ایک ایسی خاتون کے ساتھ شادی کی جو شاید کسی بھی لحاظ سے ان کے معیار کے مطابق نہیں تھی۔ لیکن یہیں پر عامر لیاقت نے ایک بہت بڑی زندگی کی غلطی کی، اور وہ اس لیے کہ چونکہ ایک تو عمر میں چھوٹی تھی اور دوسرے وہ ایک ڈیفرنٹ ماحول سے آئی تھیں۔ اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اب ہوا کیا؟ اب وہ ہوا جو کہ آج کے دور میں یہ ہمارے جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں پہ ہم اس کے مورل اور ایتھیکل ویلیوز کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں، اور اس میں ہم سمجھ نہیں رہے، اور ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو، جس کے رزلٹ ہم آئے روز دیکھتے ہیں۔ کبھی کسی خاتون کی ویڈیو لیک ہوتی ہے تو کبھی کسی مرد کی تو خیر کم ہوتی ہے، خواتین کی آئے روز ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک معاشرہ اور طرح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب آج کا واقعہ یہ ہے کہ ان خاتون سے، تانیہ شاہ سے، عامر لیاقت کی شادی چند ماہ رہی، وہ یوں کہ اور اس چند ماہ کی شادی میں بھی سمجھیے کہ ان کی شادی کے چند دنوں کے بعد ہی اس خاتون کو عامر لیاقت کی ذہنی حالت کا اندازہ ہونے لگا، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اپنی ناسمجھی کے سبب اس خاتون نے ایسے کچھ چیزیں اور اس طرح کے کچھ واقعات کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا جو کہ ایک میاں بیوی کا ذاتی تعلق ہوتا ہے۔ ایسی ویڈیوز کو بنانا شروع کیا جو کہ نازیبا حرکت کے زمرے میں آتی ہے، اور اخلاقی قدروں سے گری ہوئی اس حرکت کے طور پر عامر لیاقت کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، کیونکہ ایک شخص جو اتنا طاقتور ہو اور اس کا ایک نام رہا ہو، اس کو آپ ہر وقت ٹوٹتے پھوٹتے یوں دیکھیں کہ
پورے سوشل میڈیا پر ان کے میمز بننے شروع ہو گئے، ان کے خلاف کیا ان کی باتیں ہونے لگ گئیں، ایسا مذاق اڑانے لگی دنیا اور ان پر لان تان کرنے لگی، اور اس کے خلاف ان کی نشہ آور چیزوں کے استعمال کا بھی بے شمار چرچا ہونے لگا۔ اب یہ بات بالکل ہی ان کی ذاتی ہونے کے علاوہ ان کی کچھ ویڈیوز ایسی تھیں کہ جو میاں بیوی کے تعلق کی ویڈیوز تھیں، اس میں ایک بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہو چکی، جس کی وجہ سے ان کا ذہنی سکون کیا وہ اس حالت تک پہنچ گئے کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑنے کی تیاری کرنے لگ گئے۔ ایسے میں انہوں نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ بھی کی اور خود بھی اس کا جواب دیا، لیکن اس ٹوٹی پھوٹی حالت کو وہ مزید سہ نہ سکے اور ایک سینسٹیو ہونے کے ناطے وہ انسان اپنی جان دے بیٹھا۔ اب آگے واقعہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے۔ پہلے دن سے ہی یہ بات سب کو بہت زیادہ تکلیف دینے لگی کہ آخر عامر لیاقت کو اس نہج تک پہنچانے والی دانیہ شاہ کو کیا ملا، لیکن ابھی معلوم یہی ہوا کہ بشریٰ اقبال جو کہ ان کی پہلی بیوی ہیں، وہ اس بات کا تہیہ کر چکی ہیں کہ وہ عامر لیاقت کو انصاف دلا کر رہیں گی۔ تبھی تو ان کی سابقہ بیوی بشریٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس طرح آسانی سے پیچھے ہٹنے والی نہیں، اس لیے انہوں نے عدالت کا سہارا لیا اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ گویا اس طرح ابھی انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس ویڈیو کو لیک کرنے میں کسی ایک یوٹیوبر یاسر شامی کا نام بھی شامل ہے۔ تو گویا اس وقت معاملہ یوں ہے کہ وہ ان کے مطابق اس کیس میں ایک نہیں ان کے 2 ملزم ہیں، اور یہ ہے کہ اب کیس کی صورتحال یوں آ گئی کہ اب ان دونوں یعنی کہ دانیہ شاہ اور یاسر شامی کی عدالت میں پیشی کے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے۔ فی الحال صورت تو یہی ہے کہ درخواست ضمانت پیش کی گئی، جس کو قبول کر لیا گیا، یعنی کہ ایک بھاری رقم کے عوض ان کی ضمانت ہو گئی، لیکن اب آگے کیس کی صورتحال کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کی سابقہ بیوی بشریٰ اقبال نے یہ بھی بتایا کہ ان کی نازیبا ویڈیوز دانیہ شاہ نے ریکارڈ کی اور پیسوں کے عوض انہیں یوٹیوبر یاسر شامی کو فروخت کیا، جنہوں نے ویڈیوز کو یوٹیوب پر شیئر کیا، جہاں سے وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کیس کس دھج پہ بیٹھتا ہے، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنے ہیں، ضمانت ہو، گرفتاری ہو یا کچھ بھی ہو۔ لیکن اب ہماری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، ہمیں کیا حق ہے کہ ہم کسی کو وہ ویڈیوز، اپنے بیڈ روم کی ویڈیوز، جبکہ آپ کسی کے عقد میں ہیں یا آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہ اخلاقی طور پہ آپ کو ان ویڈیوز کو آگے شیئر کرنے کا حق کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ بنانے کا ہی حق کیا ہے، اور پھر آپ اس کو شیئر کریں۔ یہ ایتھیکل اور مورل ویلیوز کی بہت ہی بڑی یہاں پر ایک باریک سی لائن ہے، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ کیمرہ جس کو ہم ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، اس کی جہاں تک ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو گویا اب اس بات سے یعنی کہ عامر لیاقت کی موت ہو گئی، اس کے بعد اب جس طریقے سے اور بھی لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی سنگین صورت ہے، چونکہ ایک رو میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس چیز کی گریوٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام سی بات ہے۔ چینل کو ہائپ دینے کے لیے، کسی بات کو کرنے کے لیے ہم اس طرح باتیں بناتے ہیں، اور پھر وہ صورتحال یہاں تک آتی ہے کہ ایک شخص اپنی موت کے منہ تک جاتا ہے اور دوسری دنیا میں ہمارا نام بھی بدنام ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں یہی چاہیے کہ ان گزشتہ جتنی بھی واقعات ہوئے ان سے ہمیں سبق یہی لینا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی اصلاح کریں اور آگے ایسے کوئی بھی واقعات سے پرہیز کریں۔ السلام علیکم۔